اچھا سر، ایک مجھے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. خبر ہے نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں. 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا. کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا. ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی، ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے. ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا. دیکھیں کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے. تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے. شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہے ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں، اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل سنت علماء آج اس کا بھرپور اقرار کر رہے ہیں. یعنی اس وقت جو کیفیات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں چاہ نہیں رہا اس طرف جانا. لیکن جو اہل بیت کے ساتھ نبی مکرم کی رحلت کے فوراً بعد جو خود اہل بیت میں بھی جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا، جو مولا علی کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، 50 سال کیا دورانیہ ہوتا ہے. 50 سال کی بات تو مجھے کل کسی لگتی ہے، میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، مثال تھوڑے دن بعد مجھے لگے گا کل کسی بات ہے. 50 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں. 50 سال کے بعد پورا کنبہ کاٹ دیا گیا کربلا میں، نبی کا سارا گھرانہ مار دیا گیا کربلا میں. کچھ تو ہوگا نا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا کہ جو بھی تھا. تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا. یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو. مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی، وہ ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا. مغیرہ ابن شعبہ اس کے اجرت نہیں دے رہا تھا. وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئے. حضرت عمر سے انہوں نے کہا، تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ بھئی تمہارا کام کیا ہے، کرنا کیا جانتے ہو، تمہاری مہارت کیا ہے. اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، مختلف چیزوں کو پیسنے کی چکیاں بناتا ہوں، آج کل گرینڈر بناتا ہوں. انہوں نے فرمایا میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. کہا بھائی تم پہلے بتاؤ میرے لیے کب بناؤ گے. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں اور میری فریاد نہیں سن رہے. تو اس نے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں گھومے گی وہ. اور دوسرے دن آ کے اس نے چاقو آپ کے پیٹ میں مار دیا. پھر پورا قصہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار کر گیا. ہماری کتابوں میں جہاں اس طرح کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، ہماری کتابوں میں اس سے ہٹ کر بھی باتیں جیسے میں کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک. تو ہم آن نہیں کرتے. جی ٹھیک. اور ہمارے نزدیک، میں ایک موٹا سا جملہ کہوں گا، ہمارے نزدیک مسلمانوں کا شیرازہ اہمیت رکھتا ہے، مسلمانوں کی جلالت اہمیت رکھتی ہے، مسلمانوں کی ابوہت اہمیت رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر دسیوں باتیں ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑتی ہیں. کچھ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جی اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے. آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ آپ کے توسط سے شاید کوئی بھیج دے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کبھی کوئی فنڈنگ نہیں ملی، بلکہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے ہی ایران میں پیسے بھیجے. اچھا. جب وہاں زلزلہ آیا، جب وہاں سیلاب آیا، تو جیسے اور ممالک میں جب کوئی وہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو فلاحی اداروں کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے بحیثیت انسان. تو جب رفسنجان میں ایک زلزلہ آیا تھا تو ہم نے بڑی رقم جا کر دی تھی خانہ فرنگ کے اندر، یعنی کونسلیٹ کے اندر، کہ بھئی ہماری طرف سے بھیج دیجیے. اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ہم نے آج تک ایران سے کوئی، ہاں دیکھیں ہمارے ہاں مرجعیت کا سمجھنے کی بات ہے، آپ کے توسط سے سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے بعض باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی اور بھی تو سن رہا ہے. جی. ہمارے ہاں ایک نظام ہے مرجعیت کا. ہمارے ہاں مفتی اعظم پاکستان میں نہیں بیٹھتا. ہمارا مفتی اعظم جیسے مفتی اعظم سعودی عرب میں بیٹھتا ہے، مصر میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی ہمارا مفتی اعظم یا عراق میں بیٹھتے ہیں یا قم میں بیٹھتے ہیں، جو ایران کا ایک علمی
دینی مرکز ہے، شہر پورا یونیورسٹی ہے، 150 سے زیادہ مدرسے ہیں ایک ہی شہر کے اندر. تو ہمارا جو علمی مرکز ہے وہ یا قم ہے یا نجف اشرف عراق. ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں، ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں. ہم یہاں زکوٰۃ اور خمس کی جو ہماری ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ زکوٰۃ آئی ہے، وہاں نہیں جائے گی وہ زکوٰۃ. پھر وہ کہیں گے جی بانٹ دیجئے پاکستان میں. اچھا، ان کے پاس بھی درخواستیں گئی ہوئی ہوتی ہیں بکھر سے، سکھر سے، لیا سے، خیرپور سے، نواب شاہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی نواب شاہ میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کو دے دیجئے، مثال فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تو وہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا خمس جو ہے پاکستان کا ہی پاکستان میں ہی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو یہ تصور کیا جائے کہ بھئی اجازت تو انہوں نے دی تھی تو انہوں نے پیسے دیے، نہیں بھئی ہمارے اپنے پیسے تھے. نہیں، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو فنڈنگ مثال کے طور پہ اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے، اپنی تنظیموں کے لیے، پہلے تو میں اس کا تردید کروں گا، انکار کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے بھی، یعنی میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، جی جی، لیکن اگر کسی شیعہ شخصیت کے ساتھ تعلق ہے بھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ دیکھ کیوں نہیں رہے کہ کہاں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہی جو کتاب ہے ملا یازر الفقی ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں ہے. آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائیے جنہوں نے یہ اضافہ کیا. یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں. یہ جی میں متوجہ ہوں. ہاں جی، یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں ہے. جی، لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے. یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام، یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں. یہ آپ کی جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو. نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، ملا یازر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب. جی، اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتابیں، جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہا نے اس کو لکھا ہے. دیکھیں، یہ اذان آپ نے دیکھی ہے. جی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی، دیکھیں اس میں ایک تو ہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولا کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے. جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں. جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اذان تو نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. لیکن سر اس میں تکفیر یا تقسیم، تکفیر بڑا لفظ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. اور میں یقین کریں آپ کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ میں یہ جو علماء سے ملنے کا سلسلہ اس میں جوڑنے کی بات کی ہے. صحیح ہے. سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ یہ میرے اپنے سوال ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے پوچھوں، لیکن اللہ کرے ہم جڑ جائیں. تو کوئی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسی چیزیں کہ جو میں نے لی نہیں ہیں، اس میں پڑھی ضرور، لیکن یہ اس میں تقسیم اور کی بات نہیں ہوتی جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں. کیونکہ بہت سارے، جیسے ابھی آپ ہمارے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیارے ہیں. شکریہ. اور یہی شیعہ ہمارے ہیں، ہمیں پیارے ہیں. لیکن اس میں حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. کیا وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ خلیفہ
خلافت بلا فصل کا اعلان جب کرتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل جب کہتے ہیں، دیکھیں تقسیم تو اور تکفیر کا تو عنوان نہیں، تقسیم اور جدائی اور تفرد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو کر رہنا اور یہ کرنا. دیکھیں اصل میں تو ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اہل بیت سے دوری نے مسلمانوں کو اصل چیز سے دور کر دیا اور سالم دین سے دور کر دیا. نبی مکرم اپنے بعد مولا علی کو دے کے گئے تھے غدیر خم کے اندر. ساری زندگی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا، اور امت نے علی کو چھوڑ دیا. تو ہمارا تو مقصد، ہمیں اگر استحباب کے عنوان سے بھی اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربتاً اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں، کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں. ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی، جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف. اور اہل بیت کی طرف تو ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اسی طرح اہل بیت. لیکن سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی جلد اول میں لکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائی. نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر لیکن ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے. یہ جس دور کے آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. جی. اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. اچھا، اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے. ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے. لہٰذا آج کا جو شیعہ فقی ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا ہے. جی میں آپ کا ٹھیک ہے. اچھا، رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعاً جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے، محاسن دکھانے کے لیے. ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا؟ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی صورت میں دے کے گئے، امت اس کی طرف توجہ کرے. تو اگر ہمیں ایک سہارا بھی مل جائے گا نا، استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے. جی میں ابھی ولایت و وصایت کی طرف آتا ہوں، لیکن اسی کتاب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں خود آپ اگر یہ والی گفتگو شروع کریں گے نا تو پھر تو بہار الانوار میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار، ہمارے یہاں بڑی ایک معتبر بڑی کتاب، ایک طویل مطول کتاب. یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں صحیح ہمیں. اور اسی کتاب میں جلد سوئم میں ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے. جی مکروہ ہے، حلال ادھر لکھا ہوا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فلاں چیز کا خون، فلاں جانور کھانا حلال، تو کتابوں میں ہم نے تو اس کے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا نا صحیح ہے یہ. ہاں، میرا موٹا جواب یہ ہے لیکن آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے. اچھا، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہر طرح کی حدیث کو نقل کیا ہے. جی علی ولی اللہ والی بھی آپ لے لیجئے، اس کو بھی اسی پہ حمل کر رہا ہوں میں ہی نہیں، میرے بڑے بزرگ حمل کرتے ہیں اس بات کو. لیکن جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو تو یہ کتاب چھاپیں تو اس میں کہ یہ ساری یہ جو رد ہے، حسن ہے، یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں. ہاں، ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے بہت کچھ ہے، اسے ٹچ نہیں کریں، موقع کے اوپر چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی. جی اس کو جیسا ہے صحیح رہنے دیں.